یہ بات بھی آپ ذہن نشین کریں کہ اولیاء کرام، بلکہ اولیاء کرام تو بہت بعد کی بات ہے، تمام انبیاء کرام حتیٰ کہ سید عالم علیہ السلام کی ذات اقدس بھی بِإِذْنِ اللہ اگر آپ کی حاجت روائی کر سکتے ہیں، نظر رحمت کر سکتے ہیں بِإِذْنِ اللہ کے اذن کے ساتھ، یہ عقیدہ تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان یہ کہے کہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی ولی، کوئی غوث، کوئی کتب، کوئی کلندر، کوئی ابدال، کوئی معاذ اللہ نبی یا اہل البیت علیہم السلام کے متعلق یہ یقین رکھے کہ اللہ کے اذن کے بغیر، تو پھر یہ ذہن میں رکھیں یہ شرک ہے، اس میں دوسری رائے کوئی نہیں، اور ہر گناہ معاف ہو جائے گا سوائے شرک کے، اور یہ قرآن نے تو کھلے عام کہا ہے نا، اور پھر یہ دوسری حدیث مبارکہ کے انبار ہیں۔ یہ عقیدہ بالکل غلط ہے۔ ہاں، اس نیت کے ساتھ کہ ہم فلاں شخصیت، فلاں برگزیدہ اللہ کا بندہ، فلاں انبیاء کرام یا فلاں اولیاء کرام اہل البیت علیہم السلام بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے اذن کے ساتھ ہم ان کی بارگاہ میں توسل کے طور پہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہتے ہیں، تو اس میں کوئی قباحت نہیں، اس میں پھر بے شمار قرآنی آیات مبارکہ بھی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، یعنی کہ مشہور قرآن پاک کی آیت مبارکہ علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں تقوی اختیار کرو اور وسیلہ تلاش کرو، تو یہ مشہور آیت ہے۔ لیکن کوئی انسان اگر اللہ رب العزت کے اذن کے بغیر کسی شخصیت کو مانتا ہے، وہ چاہے تاجدار کائنات علیہ السلام کی ذات اقدس کیوں نہیں ہے، اللہ کے اذن کے بغیر کسی کو مانتا ہے تو قطعاً یہ حرام ہے، یہ شرک عظیم ہے۔ دوسری بات میں یہ اکثر عرض کرتا ہوتا ہوں، میرے پاس بھی بعض لوگ دم تویز کے لیے یا کوئی اس طرح کے معاملات کے لیے آئیں، تو میں خود کہتا ہوتا ہوں کہ اولاد کے حق میں ماں باپ کا جو دم ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ بہتر ہوتا ہے اور زیادہ وہ اثر انداز ہوتا ہے، کیونکہ جس محبت اور جس تڑپ کے ساتھ ماں یا باپ نے اپنی اولاد کو دم کرنا ہے یا دعا کرنی ہے، وہ ایک پیر صاحب، ایک درویش صاحب، ایک جو آپ آستانے پہ جاتے ہیں وہ اس درد سے نہیں کریں گے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں آپ کی وہ جو تڑپ ہے، وہ جو خلوص ہے، وہ زیادہ قابل قبول ہے۔ تو لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ بِإِذْنِ اللہ تعالی ہر جگہ پہ بارگاہ رسالت میں جائیں، بارگاہ ولایت میں جائیں، بارگاہ شیخ میں جائیں یا کسی برگزیدہ بندے کی بارگاہ میں جائیں، بِإِذْنِ اللہ تعالی، اللہ کے اذن کے ساتھ اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے گا۔ لیکن جہاں پر معاذ اللہ آپ یہ کہیں گے فائنل اتھارٹی اس شخصیت کے پاس ہے، میں جس کے پاس جا رہا ہوں وہ استغفر اللہ وہی کرنے والا ہے، تو یہ شرک عظیم ہے اور اس گناہ کی معافی نہیں ہے۔